لون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھے: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، اللہ پاک نے کائنات کو وجود بخشا تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے محض ہماری عبادت کے لیے. اب ہمارے ذہنوں میں سوال گردش کرتا ہوگا کہ جن بھی عبادت کریں گے؟ یقیناً، چونکہ انسان جیسے دو صفات کے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی جنات میں بھی پاک جن ہیں جو خدا کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. جو ناپاک جن ہیں وہ جہنم کے راستے پر چلتے ہیں اور لوگوں کو اسی جانب چلاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے محض ہماری عبادت کے لیے. اب یہاں پر مطلقاً یہ ذکر کروں، یہ بات کروں کہ اگر قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی ساری مخلوقات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا، ہر کلچر سے تعلق رکھنے والا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مذہب کی کتاب کو پڑھے، وہ اپنے دھرم کے کلچر کو جان لے، تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ تو مطلق بات ہو گئی. اب مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ اے بندگان خدا، اے میرے بندو، دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے. یہ آج نہیں،
2023 نہیں، آنے والا دور نہیں، روز اول میں جس وقت ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو ظاہری اعتبار سے جب تخلیق ہوئی، ظاہری اعتبار سے مراد اللہ نے کیا فرمایا قرآن مقدس میں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ اشارہ ہے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہ دنیا میں سب سے پہلی ذات نبی محمد الرسول اللہ کی، دنیا میں خدا کے محبوبین میں، خاص بندوں میں، بزرگ بندوں میں سب سے آخری ذات نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر میں بھی نبی ہیں، باطن میں بھی نبی ہیں۔ تو اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت زبان سے بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں، زبان سے نبی پر درود و سلام کے ہدیے نچھاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دل میں بھی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بارہا، سر جھکے رب کی بارگاہ میں، دل جھکے نبی کی بارگاہ میں، تو وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ کیونکہ دل اور سر کا تعلق، سر سے مراد یہ ظاہراً سر جھکتا ہے، لیکن جتنا رب کی بارگاہ میں ہمارا سر جھکتا چلا جائے گا، اس کو سائنٹیفک سے اعتبار سے بھی اگر سوچیں تو معلوم ہوگا کہ جب بندہ مومن سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کا دماغ تر و تازہ ہوتا ہے، اس کے برین میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کے بھیجے میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، جو بھیجا تمہاری ساری زندگی کے نظام کو چلاتا ہے۔ طرح طرح کی چیزیں جو ہم اپنے دماغ میں سوچتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، وہ طاقت رب کی بارگاہ میں سر جھکانے سے ہوتی ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، اور دل نبی کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ کیوں؟ کہ دل وہی ہے جہاں معراج کی رات پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرش سے عرش پر جب مہمان بنا کر بلایا گیا، سردار الملائکہ کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، تو جبریل نے کیا کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو جنت کی نہر کے پانی سے دھویا گیا تھا۔ کیوں؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا نبی کا دل ناپاک تھا؟ نہیں، بلکہ نبی کی آنے والی نسلوں میں یہ پاکی چلتے رہے اور نبی کے غلاموں کی زندگیاں پاک ہوتی رہے۔ یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو اس لیے جب ہر انسان کے لیے مطلق ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ بندہ اپنے دھرم کی کتاب، اپنے کلچر کے قانون کو پڑھ لے تو کبھی نہ گمراہ ہوگا اور نہ کبھی وہ دین اسلام پر اعتراض کرنے والا ہوگا۔ جب ہر انسان کے لیے بات ہے تو بندہ مومن کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ پچھلے 3-4 جمعہ سے رمضان مبارک کے بعد سے، عید الفطر کی عید کے بعد سے جو آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ یہی ہے، آپ کو اس رجحان کی طرف لے جا رہا ہوں جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھ کر میسیجز وائرل کرتے چلے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھ کر صرف غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ نہیں، پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں، پھر اپنی آل اولاد کو سدھاریں۔ ہر فرد، ہر باپ، ہر ماں، کسی اور تیسرے کی بات نہیں کروں گا، ہر باپ، ہر ماں، گھر کے 2 افراد بڑے ذمہ دار ہیں۔ اگر اپنی اولاد کی صحیح معنی میں صحیح تربیت کر دے، نہ کوئی لڑکا اسلام سے منہ پھیر سکتا ہے، نہ کوئی لڑکی اسلام سے منہ پھیر سکتی ہے۔ مگر
ہم حق کتاب کو پا کر، حق خدا کو پا کر، حق نبی کو پا کر وہی اغیار کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم پر یہ مصیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ارے ذرا سوچیے اے ایمان والو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، کبھی گرتا ہوا دیکھا آپ نے؟ جو لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا، وہ الگ صورت ہے، مگر صحت مند پرندہ جب ہوا میں اٹھتا ہے، اڑتا ہے، کوئی سہارا ہوتا ہے اسے؟ نہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین ہوا میں اڑنے والے پرندے کی حفاظت کر سکتا ہے، جب اللہ رب العالمین چونٹی کو غذا دے سکتا ہے، جب اللہ رب العالمین پانی میں رہنے والے جانوروں کو رزق دے سکتا ہے، تو اے بندگان خدا، اے ایمان والو، ہم اپنی قسمتوں پر ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو کیا ہماری حفاظت نہیں کر سکتا؟ کیا ہم گر رہے ہیں تو وہ تھام نہیں سکتا؟ مگر شرط ہے کہ ہم اس کے ہو جائیں، ہم اس کے ہو جائیں۔ جیسے دنیا میں محبت کرتے ہیں ماں سے، باپ سے، اولاد سے، اگر نوجوانی کے گرم خون کے اعتبار سے اگر بات کروں، جس طرح جو نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں محبت کرتے ہیں، ایسی محبت اگر خدا سے ہماری ہو جائے، ایسی محبت کا رشتہ خدا سے ہمارا جڑ جائے، تو یاد رکھ لیں نہ کوئی شیطانی وسوسہ ہمارے دلوں میں آ سکتا ہے، نہ کوئی کافر، نہ کوئی مشرک، نہ کوئی حاسد، نہ کوئی ظالم ہم پر ظالمانہ وار نہیں کر سکتا جب ہم خدا کے ہو جائیں۔ جب خدا ہمارا ہو جائے، ہم خدا کے ہو جائے، ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اعمال صالحہ تو بہت دور ہے، جو نماز فرض ادا نہیں کرتے وقت پر، الا ماشاءاللہ ہمارے پاس ایسے اعمال ہو رہے ہیں، صرف ہر چیز ایک فیشن بن چکی ہے، ہر چیز۔ میں نے بارہ کہا کہ صرف مسجد ابراہیم گلشنی کے مصلیوں کے لیے الفاظ نہیں، آپ دنیا بھر میں جا کر دیکھ لیں، انسان کے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، دن بھر میں، دن اور رات میں 24 گھنٹے، 24 آورس۔ ہر نماز کے لیے آپ 10 منٹ نکال لیں، کتنی نمازیں فرض ہیں آپ پر؟ 5 وقت کی، تو 10 منٹ کے اعتبار سے 50 منٹس 5 ٹائم، 1 گھنٹہ لے لیں آپ، 1 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ اللہ کے لیے بھی کیا ہے، وہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے قرآن کی تلاوت کرنے کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ صمد قرآن نے بتایا کہ اللہ بے نیاز ہے۔ یہاں ہم جو اعمال صالحہ کریں گے اسی کا بدلہ، پہلا وقت ہے سکرات کا، دوسرا وقت ہے قبر کی زندگی، تیسرا وقت ہے میدان محشر جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں کام آنے والے ہیں، اگر ہم یہاں رہ کر اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت قربان کر دیں رب کے لیے، نام رب کا استعمال ہوتا، یوز ہوتا ہے، لیکن بھلائی ہمارے لیے ہے، بھلائی ہمارے لیے ہے۔ اب اغیار کس طرح اسلام کو بدنام کرنے کی سازش رچا رہے ہیں وہ بات آج کہہ دیتا ہوں، کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بارہا کہتے رہا کہ اسلام پر، قرآن پر، اللہ کے گھر پر، مدارس پر، خانقاہوں پر، بارگاہوں پر جب بھی حرف آئے، بدنامی آئے تو اس کا ذمہ دار مسلمان ہے کہتا رہا نا، اس کی آج دلیل دے ہی دیتا ہوں۔ کیسے؟ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لیکچر دینے والے، اب عورت بھی ہیں مرد بھی ہیں، اغیار کی بات کر رہا ہوں، کیا کہہ رہے ہیں مسلم بہنوں ہماری؟
اسلام نے، مسلمانوں نے تمہیں صرف بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا رکھا ہے. کس اسلام اور مسلمان نے نہیں کیا. طاقت چاہے کسی کی کتنی ہو، اللہ رب العالمین مقدر میں جتنا لکھے اتنا ہی ہو کر رہے گا. چاہے تم لاکھ تدبیریں کر لو، لاکھ کوششیں کر لو. اسلام کو اس طرح بدنام کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی معصوم نونہال نسلیں، چاہے لڑکے ہو لڑکیاں، ان کی صحیح معنی میں تربیت کریں، بتائیں کہ یہ تمہاری زندگی ہے. مشین ہم نے بنا نہیں رکھا. اور نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا خدا سے، اور خدا نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ قادر مطلق رب العالمین ہے تو مختار کل نبی رحمت اللہ علیہ نے اختیار نبی کو دیا گیا ہے. تو آج دنیا میں اسلام کے خلاف جتنی سازشیں رچی جائیں، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی عاشق رسول نے کہا، نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے. اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے. جب تک اسلام کا نظام چلتا رہے گا، جب تک روئے زمین پر قرآن رہے گی، جب تک روئے زمین پر قرآن کے حفاظ رہیں گے، قسم اس خدائے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے، کسی کے مجال نہیں ہے کہ وہ اسلام کو سطح ہستی سے مٹانے کی سازش کر دے. اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، جج بنائیے، جو بنانا ہے بنائیے، لیکن اسلامی تعلیمات سے بھی انہیں آگاہ کیجیے. قرآن پڑھائیے، قرآن کا مطلب سمجھائیے، حدیث رسول پڑھنے کی ترغیب دیجیے، حدیث رسول کو سمجھائیے. اور زندگی گزرنے بسرنے کا طریقہ سلیقہ انہیں بتلا دیجیے کہ زندگی کیا ہوتی ہے، شادی سے پہلے کی زندگی کیا ہوتی ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیا ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں اپنے اپنے انداز میں جب ان کو آپ سکھلائیں گے، بتائیں گے، تو یاد رکھ لیں انشاءاللہ کوئی ہماری بہن، کوئی ہمارا بھائی مرتد نہیں ہو سکتا. چونکہ وہ نابلد ہیں، واقف نہیں ہیں علم دین سے، انہیں ایسی چیزیں بہکا کر انہیں دور کیا جاتا ہے. جی صاحب ایک بات یہ بتا دوں آپ کو، جیسے نادان کہتے ہیں نا کہ اسلام اور مسلمان نے عورت کو صرف بچہ جننے کی مشین بنا رکھا ہے. ارے نادان، اس بات کو سن لے اور اپنی سائنس سے پوچھ لے، سائنٹیفک سے پوچھ لے. جب تک لڑکی رہتی ہے، شادی نہیں ہوتی، اس کی چھاتی میں دودھ نہیں آتا. شادی بھی ہو جائے دودھ نہیں آتا. حمل ٹھہر جائے، پریگننٹ ہو جائے، تب بھی دودھ نہیں آتا. یہ میرے خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. جب بچہ اس کے پیٹ میں کمپلیٹ ہوتا ہے، جب بچہ جنم دینے کا وقت آتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے آنن فانن کن فیکن اس کے چھاتی میں دودھ کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس نو مولود کی رزق اس کا دودھ ہے. یہ خدا کا نظام. اگر آج فیشن کے اعتبار سے کوئی مائیں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، تو وہی سائنٹیفک بتا رہے ہیں کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے. کیوں؟ ہر چیز تمہارے جسم پر جب جمع ہو رہی ہے، اس کے نکلنے کا بھی ایک وقت ہے. اگر وہ نہ نکلے تو تمہارے جسم میں جمع ہو کر بیماریوں میں تمہیں مبتلا کرتا ہے. اب تم بتا دو،
کہا نا تم نے بڑی شان کے ساتھ اپنی طاقت کو بڑا بتانے کے لیے، صرف تمہاری زبان میں ہی طاقت ہے بولنے کی، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہا نا کہ اسلام اور مسلمان نے عورت کو صرف بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا رکھا ہے، تو جس لڑکی کا ابھی نکاح نہیں ہوا اس کی چھاتی سے دودھ نکال کر تو بتا دو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے جس وقت جو چیز لکھی ہے تقدیر میں وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، یہ باتیں کرنا میرا مقصد نہیں ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، بلکہ ہماری غیرت کو اجاگر کرنا مقصد ہے۔ جو ہماری نوجوان نسلیں بے راہ روی کو اختیار کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر جڑے ہوئے ہیں، جہاں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو خدا را اے ایمان والو نمازی بن جاؤ، قرآن کے قاری بن جاؤ، اللہ کے گھر کے حاجی بن جاؤ، جس طرح میرے دادا پیر حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی دعا فرماتے تو اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتے، الہ العالمین آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجئے، الہ العالمین آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجئے، تاکہ دنیا کی نظروں سے ہم غافل ہو جائیں، تاکہ دنیا کی بری نظریں ہم پر نہ آ سکیں۔ اس طرح اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں، اور ان نادانوں کو بتلا دیں، ان نادانوں کو بتلا دیں، دامن مصطفیٰ ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، دامن مصطفیٰ ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ اس طرح ڈٹے رہو تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی تمہیں کامیابی کامرانی ملے گی، اور مرنے کے بعد اس کا صلہ تمہیں ضرور بضرور ملے گا۔ اور تمام حضرات سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہی درخواست کرتا ہوں، یہی اپیل کرتا ہوں کہ ایسے میسیجز وائرل کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنی آل اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کریں، تاکہ وہ اولاد تمہارے لیے کل بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ وہ اولاد کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس دنیا سے چل بسیں گے، مر جائیں گے، تو وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے قابل ہوں گے۔ اگر ہم اپنی آل اولاد کی تربیت صحیح معنی میں نہیں کی، اسی طرح ہماری اولاد بگڑتی ہوئی چلی جائے گی، بے راہ روی پر چلی جائے گی، مرتد ہوتی چلی جائے گی، چاہے کسی کلچر کو اختیار کر لے، تو مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں پہلے ہمیں جواب دینا ہوگا، اس کے بعد ہماری اولاد کو جواب دینا ہوگا کہ تم نے اس طرف کیوں گیا، تو پہلے ہمیں جواب دینا ہے، رب پوچھے گا۔ اسی لیے قرآن پاک کی وہ آیت سورہ رحمان میں بار بار ریپیٹ کی گئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرشتہ رب کی بارگاہ میں رب کی نعمتوں کی ڈھگار لگا کر اور ہماری زندگی کے اعمال کی گھٹیری کھول کر ہماری بدکاریوں کو سامنے رکھ کر پوچھے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے بندے بتا اب رب تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا، کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ معلوم نہیں تھا، گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معاف کرنے والا۔ معلوم ہونے کے بعد اگر گناہ کرے، گناہ کا گناہ بھی ہوگا، پھر اس کا ڈبل گناہ ہوگا، گناہ کی سزا بھی ملے گی، معلوم ہونے کے بعد پھر گناہ کیا ہے اس کی ایک اور سزا ملے گی۔ تو اسی لیے تمام بالخصوص میں نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری نوجوان بہنیں جو فونوں پر انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، کیا کیا چلتے ہیں ابھی پروگرام، تو ان پر جو لگے ہوئے ہیں تو ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو بنا کر وائرل نہ کریں کہ اسلام نے تمہیں عزت کی چادر پہنائی ہے۔ عورت کو سارے دنیا کے کلچرز میں عورت کو دین اسلام نے جو مقام و مرتبہ دیا، اللہ اس کے رسول نے جو رحمت کی چادر پہنائی، شاید ہی اللہ رب ذوالجلال کو حاضر و ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں، کل صبح قیامت تک
کوئی کلچر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو عورت کو یہ مقام دے سکے۔ اللہ اس کے رسول نے جو مقام دیا، دین اسلام نے جو مقام دیا، تو لہٰذا تم فون استعمال کریں، انٹرنیٹ کو استعمال کریں اتنا جتنا کہ تمہیں ضرورت ہے۔ بے جا چیزوں میں نہ جائیں، بے جا چیزوں سے آپ گفتگو نہ کریں، اور بے جا لوگ تمہارے سامنے اپنی شکل بنا کر، اپنی صورت بنا کر، اپنا نام بدل کر تم سے چاٹنگ کریں، تو ہرگز تم غیروں سے چاٹنگ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر تم اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اگر تم قیامت کے دن رب کی بارگاہ سے رسوائی نہیں چاہتے، بے عزتی نہیں چاہتے، تو اغیار سے کسی قسم کی چاٹنگ، کسی قسم کی گفتگو کرنے سے اپنے دامن کو بچائے رکھیں۔ انشاءاللہ المستعان و انشاءاللہ رسول اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر